یہ واقعہ مجھ پر 1 سال پہلے گزرا تھا۔ ہمارے فائنل امتحانات قریب تھے اور مجھے اب بھی بہت زیادہ تیاری کرنی تھی۔ عام دنوں میں اسکول کی لائبریری شام 5 بجے بند ہو جاتی تھی، مگر امتحانات کی وجہ سے لائبریری رات 12 بجے تک کھلی رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ میرا گھر اسکول سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے گھر کی بجائے لائبریری میں ہی پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن میں شام 6 بجے گھر سے نکلی اور کچھ ہی دیر میں لائبریری پہنچ گئی۔ میں پڑھائی میں اتنی ڈوب گئی کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ جب میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں پہلے کبھی اتنی دیر لائبریری میں نہیں رکی تھی۔ عام طور پر 8 بجے تک کچھ نہ کچھ طلبہ موجود ہوتے تھے، مگر اس وقت لائبریری میں مکمل خاموشی تھی۔ میرا صرف 10-15 منٹ کا کام باقی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی سے یہ مکمل کر کے گھر روانہ ہو جاؤں۔ میں نوٹس لکھ رہی تھی کہ ایک دم کسی کے لنگڑاتے ہوئے چلنے کی آواز سنائی دی۔ دل جیسے بند سا ہو گیا۔ میں نے فوراً کتابیں سمیٹی اور لائبریری سے باہر نکل آئی۔ لائبریری کے باہر ایک لمبا اندھیرا سا کوریڈور ہے۔ اس کے آخر میں دائیں طرف مڑ کر باہر کا گیٹ ہے۔ میں تیزی سے کوریڈور میں چل رہی تھی کہ اچانک مجھے کوریڈور کے آخری سرے پر ایک عورت کھڑی دکھائی دی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے، لیکن جیسے جیسے میں قریب جاتی گئی میرے اندر خوف بڑھتا گیا، سینہ بھاری ہونے لگا۔ آخر میں نے ہمت کر کے آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت فوراً غائب ہو گئی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور باہر نکلنے لگی۔ بھوک اور تھکن سے میں خود ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، مگر سڑک کی حالت عجیب تھی۔ جہاں ہمیشہ لوگ ہوتے تھے، وہاں اس وقت پورا راستہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری نظریں خود بخود نیچے جھک گئیں۔ راستہ کٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میں تیز قدموں سے چل رہی تھی کہ اچانک زمین پر ایک لمبا سا سایہ میرے قدموں کے سامنے آ گرا۔ حالانکہ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا۔ وہی عورت میرے سامنے سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ، جیسے اس کا جسم تکلیف میں ہو۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے اور اس کے ہاتھ پاؤں عجیب طرح مڑے ہوئے تھے۔ میں ڈر کے مارے وہیں رک گئی۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا، اس کے قریب نہ جانا، آگے مت بڑھنا، لیکن وہ آہستہ آہستہ چلتی رہی اور اچانک بغیر مڑے دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میری بیٹی کو کہیں دیکھا ہے؟ میرا جسم ایک لمحے میں سن ہو گیا، زبان لڑکھڑا گئی، دل حلق میں آ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے بہت دور اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ادھر گئی ہے۔ عورت فوراً اسی سمت لنگڑاتے ہوئے چلنے لگی۔ اتنی دور گئی کہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں گھبرا گئی کہ کہیں وہ دوبارہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ میں پوری طاقت سے دوڑنے لگی، بس کسی انسان، کسی گاڑی، کسی بھی مدد کی تلاش میں۔ اور پھر کہیں بہت دور سے اس عورت کی خوفناک چیخ سنائی دی، وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا، میں اپنے گھر میں پڑی تھی۔ میرے پڑوسی نے بتایا کہ وہ مجھے سڑک پر بے ہوش ملا تھا اور گھر لے آیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا 1998 میں ایک 32 سالہ عورت ایگتھا اپنی 10 سالہ بیٹی ایڈن کے ساتھ اسی علاقے میں رہتی تھی۔ اس کی بیٹی ایڈن ہل اسکول میں پڑھتی تھی۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے اس کا حادثہ ہوا اور وہ مر گئی۔ ایگتھا اپنی بیٹی کے صدمے میں پاگل ہو گئی۔ کچھ دن بعد اس نے خودکشی کر لی اور تب سے لوگ اسے اسکول اور آس پاس کے علاقے میں بھٹکتے دیکھتے ہیں۔ وہ آج بھی اپنی کھوئی ہوئی بچی کو تلاش کر رہی ہے، شاید اس امید لیے کہ اسے ایک دن اپنی بیٹی واپس مل جائے۔